السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پر دیکھا، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہیوی ڈپازٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم الفاظوں میں آپ کے سامنے ہیوی ڈپازٹ کی شرعی حیثیت کو سمجھاؤں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اپنے خاص دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ آج بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، علم نہیں رکھتے اور لا علمی کی بنیاد پر غیر شعوری طور پر یہ کام کر بیٹھتے ہیں، جس سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ہیوی ڈپازٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمیں ڈپازٹ کو سمجھنا ہوگا کہ ڈپازٹ کیا ہے۔ اصل میں ہم یہاں ایک نام لکھ لیتے ہیں کہ اس نام کے مطابق ہم سمجھیں گے کہ ہیوی ڈپازٹ کیا ہے۔ مثال شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ بھائی اگر اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں تقی بھائی کو، تو وہ تقی بھائی سے کہتے ہیں کہ تقی بھائی آپ یہ گھر میں لے سکتے ہیں، اس کا کرایہ اتنا ہے، مثلا 15,000 روپے کا اس کا کرایہ ہے، آپ یہ گھر لیجئے اور پروٹیکشن کے طور پر میرے پاس آپ اپنے 1 لاکھ روپے رکھوائیے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اگر کرایہ دار کو نقصان پہنچانا چاہیے یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہونے لگے کہ وہ کرایہ دار کسی وجہ سے مہینے کو پیسے نہیں دے سکے، تو ان پیسوں سے نکال کر اس کی بھرپائی کی جا سکے۔ تو تقی بھائی کیا کرتے ہیں، عبداللہ بھائی کے پاس 50,000 1 لاکھ روپے رکھواتے ہیں اور اس طریقے سے وہ گھر ان کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، ڈپازٹ یہ اسلام میں جائز ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ تقی بھائی سے عبداللہ بھائی نے جو پیسے لیے ہیں وہ امانت ہیں، وہ قرض ہے۔ جب تقی بھائی اس پیسوں کو مانگیں گے یا گھر چھوڑ کر جائیں گے، عبداللہ بھائی کو وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ اور دوسری بات، تقی بھائی کی اجازت کے بغیر عبداللہ بھائی ان پیسوں کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ اگر کرایہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس میں سے کرایے کے پیسے لے سکتے ہیں، کہیں رکھنے کے چارج لگ سکتا ہے نا، بہت سی جگہ رکھنے کا چارج لگتا ہے پیسے، تو وہ چارج لے سکتے ہیں، پھر ہی جائز ہو جاتا ہے۔ ان شرطوں کے علاوہ اس کا غلط استعمال کیا جائے پھر یہ غلط ہے، ورنہ اگر ان شرطوں کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے تو ڈپازٹ بالکل جائز ہے۔ ہیوی ڈپازٹ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عبداللہ بھائی نے کیا کیا، تقی بھائی کو کہا کہ آپ میرا یہ گھر لے لیجئے، عموماً اس کے کرایہ 15,000 روپے ہے، یا تو آپ مجھے اس کا کرایہ مت دیجیے گا یا بہت کم دیجیے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے کہہ رہے ہیں، عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے 5-6 لاکھ روپے کی، مجھے فلاں کام کروانا ہے۔ تو تقی بھائی عبداللہ بھائی کو 5-6 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، جس کی بنا پر عبداللہ بھائی یا تو تقی بھائی کا کرایہ ختم کر دیتے ہیں یا بہت کم کر دیتے ہیں۔ یہ سود ہے، علماء کرام اس کو سود میں شامل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث بھی ہے، پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں پھر آگے بات رکھتا ہوں۔ اللہ کے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3814 نمبر کی 3814، کہ کوئی بھی اگر تم پر اپنا حق رکھے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی پر کوئی احسان کیا، کوئی حق رکھا، کوئی سا کام کر دیا، اس کے بدلے وہ آپ کو چائے پلا لو، بھائی چائے پیو، مٹھائی کھاؤ ہماری طرف سے، ہے نا، اس خوشی کے بدلے، خاص ٹائٹل اس خوشی کا دے کر کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بدلے آپ یہ ہماری چیزیں یہ کھاؤ، تو اللہ کے فرماتے ہیں وہ مت لینا، کیونکہ وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ یہی کیا ہے؟ سود ہے۔ یعنی کوئی انسان اگر اپنا حق جتاتا ہے، اپنا حق رکھتا ہے، اور سامنے والا اس حق، اس احسان کے تلے دب کر، اس احسان کے بوجھ تلے دب کر اس کو کچھ دیتا ہے، تو یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا، اور قاعدہ بھی ہے کہ جو پیسہ یا جو بھی چیز نفع پہنچائے وہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے عبداللہ بھائی جب ان 5-6 لاکھ روپے کا استعمال کریں گے، تو آپ غور کیجئے کہ اس طریقے سے جب وہ استعمال کر رہے ہیں ان پیسوں کو، تقی بھائی کے اوپر سے کرایہ بالکل معاف کر دیا گیا ہے یا بہت کم کر دیا گیا ہے۔ یہ تقی بھائی کا فائدہ ہو رہا ہے اور عبداللہ بھائی کے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اسلام میں جو نفع ہوتا ہے نا، نفع وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے، پیسوں پر پیسوں کا نفع۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو چیز بھی تمہیں لینی ہے ہینڈ ٹو ہینڈ لو، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کے برابر پیسے دو، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں خرید سکتے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ آج بہت سے لوگ لا علمی کی بنیاد پر غیر شعوری طور پر یہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہے، اور اللہ کے نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں۔ غور کیجئے سب سے کم درجہ اس میں سے کیا ہے کہ انسان کیا کرے۔ آپ غور کیجئے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس چیز کو کہ اپنی ماں سے نکاح کرے، نعوذ باللہ من ذالک، انسان اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن سود کے 73 درجوں میں سے سب سے کم اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے، تو سوچئے سب سے بڑا اور سب سے بھاری درجہ سب سے پہلے آتا ہوگا کتنا بڑا ہوگا۔ امید ہے میں نے آسان لفظوں میں، سادے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں۔ جزاک اللہ خیر، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ میں نے آپ کو بتایا اس کا ثواب مجھے ملا، آپ اگر اس کو شیئر کریں گے تو جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔